ایک سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں گھومتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ تھا جو صرف ایک انسان کی پیدائش سے روشن ہوا؟ 13 رجب، مدینہ کا شہر، اور ایک واقعہ جو مسلمانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا سبب بنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک پیدائش کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک عظیم نشانی تھی جو اسلام کی روح کو مضبوط کرنے والی تھی؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ ان کی زندگی نہ صرف کرج اور علم کی مثال ہے، بلکہ ان کا آغاز ہی ایک شاندار نشانی ہے۔ 13 رجب کو ان کا جنم ہوا، اور یہ دن نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے برکت اور رحمت کا دن ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس وقت کے مدینہ کے منظر پر، جہاں ایک بچے کی پیدائش نے اسلام کو نئی روشنی دی۔ ہر لفظ، ہر واقعہ صرف تاریخی حقیقت پر مبنی ہے، کوئی افسانہ نہیں، صرف سچ اور علم کی روشنی۔ 7ویں سینچری کے مدینہ میں بنی ہاشم کا گھرانہ بہت معزز تھا۔ ابو طالب، حضرت علی کے والد، قریش کے عظیم لیڈرز میں سے تھے۔ ان کی زندگی اسلام کے پیغام سے پوری طرح متاثر تھی، اور فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی والدہ، بھی ایک ایسی عورت تھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پوری طرح متاثر تھیں۔ اور پھر ایک رات ایسی آئی جو پوری مسلمان تاریخ کو بدل دے۔ فاطمہ بنت اسد نے ایک عجیب سا نور محسوس کیا، جیسے کہ آسمان سے ایک پیغام ان کی طرف آیا ہو۔ اور پھر اس رات ایک روحانی واقعہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا طریقہ ایسا تھا جو صرف ایک ایمان کی نشانی نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا شاہکار تھا۔ 13 رجب کو حضرت علی کا جنم ہوا، لیکن یہ صرف ایک نارمل پیدائش نہیں تھی۔ ٹریڈیشن کے مطابق فاطمہ بنت اسد نے ایک عجیب تجربہ محسوس کیا۔ ان کا بچہ ان کے پیٹ سے ہی اللہ کی مرضی سے نکل کر مسجد کے اندر آیا۔ ہاں، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور الرحیق المختوم میں واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ مسجد کا اندر کا منظر، چاند کا نور اور لوگوں کا حیران ہونا، یہ سب ایک اسپرچول نشانی تھی۔ حضرت علی کا پہلا روشن قدم ان کے پورے زندگی کے کرج اور علم کا پیغام تھا۔ جب رسول اللہ نے حضرت علی کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ بچہ میرے لیے ایک عظیم ساتھی اور مسلم امت کے لیے رحمت کا سبب بنائے گا۔ یہ بات صرف ایک پیغام نہیں، بلکہ اسلام کے ہر مسلمان کے لیے امید اور نشانی تھی۔ مدینہ کے اسکول اور مکتبز۔ حضرت علی کا بچپن بہت ہی ریمارکیبل تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے قرآن اور اسلام کی تعلیمات سیکھنا شروع کی۔ ان کا علم اور سمجھ اتنا گہرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی پہلی تعلیمات اور صرف امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز میں شامل کرتے۔ ان کا کریج اور بریوری کا پہلا ثبوت بھی بچپن میں ہی نظر آتا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی وہ ویک اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ان کی شناخت، ان کا روحانی قدرت اور ان کا صبر اسلام کے لیے ایک مثال بنا۔ حضرت علی نے صرف بچپن اور جوانی میں ہی علم اور بریوری کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اسلام کے لیے ہر منزل پر سیکریفائس کی۔ غزوات میں ان کی کرج اور لیڈرشپ مسلمان امہ کے لیے ایک روشنی تھی، اور ان کا علمی اور اسپرچول رول قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام کے پیغام کو سمجھنے اور پھیلانے میں بہت امپورٹنٹ تھا۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نشانی ہے کہ ایمان اور علم سے کیسے دنیا کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور علم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ریسورس ہے۔ کرج اور صبر ہر مشکل میں رحمت اور سکسیس کا راستہ ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں حضرت علی کی مثال سے سیکھ سکتے ہیں کہ سچائی اور انسانیت کا راستہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آج جب ہم حضرت علی کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ صرف پیدائش نہیں
بلکہ عمل اور سیکریفائس بھی ایک انسان کی اصلی پہچان ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی میں کریج، علم اور صبر کو اپنائیں اور دنیا کو روشن کریں جیسے حضرت علی نے اپنی زندگی میں کیا۔